میں گل شروع کرنی ہے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت تو مکانی ہے آپ کی شہادت تے اگر آپ کے افراد کی توجہ میرے نال رہی چند منٹ کا تو بالکل سفر ہوئے گا آپ اپنی بڑی عقیدت کے نال بڑی محبت کے نال تشریف فرما رہے ہیں جس طرح آپ بڑی محبت کے نال سن رہے ہیں 5 شعبان سی سن 4 ہجری سی مولا علی المرتضیٰ دا ویڑا سی تے شہزادہ رسول اللہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی عطا فرمائی کسی نے کان اندر آ کے کوئی مولوی اذان پڑھے کوئی پیر اذان پڑھے کوئی مفتی اذان پڑھے کوئی علامہ اذان پڑھے لیکن آؤ خوش قسمتی کیسی ہے اسی اذان اندر پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ میرے نبی نے امام حسین کے کان پڑھے اشہد انی رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں نے دسو ان کوئی اذان پڑھ سکتا ہے قیامت تک ان کی اذان کو نہیں پڑھ سکتا تو حسین جیسی نماز نہیں پڑھ سکے گا اذان ایسی پڑھی جس طرح میرے نبی نے اذان پڑھی جو ان کی اذان کسی نے نہیں نہ پڑھنی تو حسین ورگی نماز کوئی مائی کا نام نہیں چلے گا اذان میرے نبی نے پڑھی گرتی میرے نبی نے دیتی لوات دان میرے نبی نے چسایا عقیقہ میرے نبی نے کیتا سر دے وال اتروا کے انہوں نے وزن دے برابر چاندی تول کے میرے نبی نے صدقہ کیتی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال آپ دا پردہ ہویا سن 11 ہجری دے اندر 12 ربیع الاول دے قریب سن 11 ہجری دے اندر امام حسین پیدا ہوئے سن 4 ہجری دے اندر 11 میں تو 4 کر کے انہوں نے باقی دسو کتنے بچتے ہیں 7 کچھ مہینے چونکہ گھٹ بنتے ہیں کیونکہ آپ کا وصال ربیع الاول دے اندر ہے امام حسین کی پیدائش شعبان دے مہینے دے اندر ہے 5-6 مہینے گھٹ بنتے ہیں تو 6.5 سال عمر سی جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت امام حسین پاک کی عمر کتنی ہے 6.5 سال کتنی عمر مبارک ہے اس 6.5 سال کے اندر یقین فرماؤ ایسا ایسا منظر صحابہ نے دیکھا کتابوں اندر موجود ہے نسل اشارہ کرتا جا پوری روایتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں میرے نبی کبھی امام پاک کو اپنی گود دکھاتے نظر آتے ہیں کبھی بکر دکھاتے نظر آتے ہیں کبھی موڈیا تو دکھاتے نظر آتے ہیں کبھی لواب چساتے نظر آتے ہیں کبھی اس طرح نمے نمے پیروں کے نال اپنے سینے پہ چڑھاتے نظر آتے ہیں کبھی لواب اور منہ چھپاتے نظر آتے ہیں کبھی زبان اپنی چساتے نظر آتے ہیں کبھی میرے آقا حسین کو کھجورا کھواتے نظر آتے ہیں کبھی میرے آقا اپنے موڈیا تو بچھا کے بتانا نہیں اس طرح کرانے نظر آتے ہیں کبھی میرے آقا موڑے سے بٹھا کے اپنی زلفاں پکڑانے نظر آتے ہیں کبھی میرے آقا سجدے کے اندر میں حسین میرے آقا کے سجدے کی حالت کے اندر اتنے چڑھ جاتے ہیں صحابہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں میرے آقا اشارہ کر دیتے ہیں کہ رہن دو حسین کرنا کہہ رہے ہیں میرے نبی اپنی مرضی کا سر اٹھاتے ہیں اور امام علی مقام جس وقت اپنی مرضی کا اترتے ہیں ادھر میرے نبی سر اٹھاتے ہیں صحابہ نے قرآن فرماتے ہیں من احبنی فلیحب ہذین جن میرے نال پیار ہے میرے شہزادے نال اے 6 سالہ عرصے کے اندر اے عالم ہے پھر 6 سالہ میں اسی مقام سن لینے امام حسین نبی دی گود اندر موجود رہے نبی دے موڑے تے موجود نے نبی دے سر دے تے موجود نے نبی دے لواب چوس رہے نبی دے سینے تے کھیل رہے نبی چم بھی رہے نبی سن بھی رہے اے ساری روایت موجود ہیں یا تو یہ بیان ہو جاندیاں نے یا پھر اسے سننے میدان کربلا ہے امام علی مقام شہادت دے رہے ہیں کاش کے سائے دے درمیان والا حسین بھی دکھا دیتا جائے میں منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا مختصر وقت کے اندر صرف اشارے کے نال درمیان والا وقت اگر سارے نظر آ گیا 6.5 سال کی عمر ہے اتنے 56 سال کی عمر ہے میدان کربلا کے اندر درمیان والا 50 سال کتنے گیا اور قسم خدا میں اگر درمیان والے 50 سال کا حسین تمہیں دکھاوا تو تمہیں نظر آئے گا حسین کبھی موڑے پہ بیٹھے نظر آئے گا حسین کبھی حضرت عمر فاروق دے گھر کے اندر بیٹھا نظر آئے گا کبھی انہوں نے دعوت کھانا نظر آئے گا کبھی انہوں نے نال ہاتھ جانا نظر آئے گا کبھی دروازے پہ بیٹھا جانا نظر آئے گا کبھی انہوں نے مدل صاحبی صدارت کرتا نظر آئے گا کبھی انہوں نے محبتیں ونڈتا نظر آئے گا کبھی جناب صحابہ کو نظر آئیں گے وہ امام علی مقام امام حسین دی رکعت پکڑ کے کھڑے نے کبھی پیر پکڑ کے کھڑے نے کبھی تو نظر آئے گا ایک جنازہ پڑھا کے امام حسین واپس آئے ہیں ابو ہریرہ بھی جنازے میں سن وہ بھی واپس آ رہے ہیں رستے میں تھک گئے ایک جگہ امام علی مقام درخت تھلے آرام کرنے لگ پے امام لیٹ گئے ابو ہریرہ بھی جنازے پڑھ گئے سن وہ بھی واپس آ رہے سن دیکھے امام لیٹے ہوئے ہیں ابو ہریرہ نے اپنا امامہ اتاریا امام حسین نے پیر صاف کرنا شروع کر دیتے امام حسین نے جاگ آ گئی کہ لگے انت تفعل ابو ہریرہ اے ابو ہریرہ تو کیا کم پہ کرتا ہے اتنا جلیل مقدر میرے نبی کا صحابی میرے نانے کا صحابی تو تمہیں پیر پہ صاف کرنا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ شان میں نبی کو تعریف سن گے لوگوں کو پتہ چل جائے لوگ کا کاش کے سارے درمیان والا حسین بھی دکھا دیتا جائے اس میں بیان کیتا جائے میں صرف ادب کے ذریعے سے بیان کراں گا دیکھو 6.5 سال عمر ہے میرے امام علی مقام دی میرے نبی کا وصال ہو گیا میرے نبی نے اپنے مصلی تو کیوں کھڑا کیتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے خود سیدنا ابو بکر صدیق
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دیا نے آقا بڑے نرم دل نے تے نماز نہیں پڑھا سکیں گے تو انہوں نے دیکھنا نہیں آقا تسی موجود نہ آئے میں نے ڈیگے پہنا نہیں نماز پڑھا سکتے میرے آقا فرمانے نے تسی یوسف علیہ السلام نے زمانے دی عورتیں طرح نہ پڑھو مرو ابو بکر فلیصلی بالناس جاؤ ابو بکر تو لوگوں کو نماز پڑھائے مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس ابو بکر نے میرے نبی نے ساڈے دین دا امام بنا دیتا دنیا نے مسلے تے کھڑا کیتا سیدنا ابو بکر صدیق نو صحابہ کرام دے اجماع دے نال خلیفہ بن گئے سال 13 ہجری دے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی سال 11 ہجری دے اندر میرے نبی دا وصال سال 13 ہجری دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق 2.5 سال خلافت فرمان دے بعد دنیا تو چلے گئے میں نے ایک سوال کا جواب دے دو اگر حاضر دماغ بیٹھے ہو جس وقت میرے نبی نے وفات پائی امام حسین کی عمر کتنی سی 6.5 سال 6.5 سال 2.5 سال گزرے سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت دے مجھے دسو ہوں کتنی عمر ہے 9 سال کوئی 7 سال کہتے نہیں کوئی 6.5 2.5 جمع کر کے 8 سال بھی کہہ رہے ہیں 9 سال عمر ہو گئی کئی سوچ رہے ہیں کہ یار سکولے چلا جانا سی تلوار سوالا میری ماں سے آ ہی جا دے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی 2.5 سال خلافت دے نہ پاؤ 6.5 سال دے 9 سال عمر ہو گئی اس زمانے دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر حضرت امام حسین کھیلتے نظر آتے ہیں میں ایک روایت سنانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال میں صرف 6 مہینے بعد آپ کی شہزادی اور سیدنا امام حسن حسین کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے وصال کے بعد صرف 6 مہینے بعد انہوں کا انتقال ہو گیا 6 مہینے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ایک دن امام حسن حسین گھر میں موجود نہیں پایا فرمایا جا کے خادمہ نے فرمایا کنیز نو چیک کر کے آئے کتنے نے شہزادے وہ باہر گئی گلی کے اندر موجود نہیں سن امام حسن حسین اس نے آ کے عرض کی کہ جناب گلی کے اندر موجود مجھے نہیں کدھر نظر نہیں آ رہے سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے جملے سن کہ اگر میرے بیٹے تو ہم گلی میں تو نظر نہیں آئے نا تو جا کے چیک کرو ابو بکر صدیق کے گھر میں نظر آئے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت امام حسین نو یا امام حسن نو حضرت ابو بکر صدیق نے موڈے کے چکے ہوا سی علی نال سن اور صدیق اکبر کے جملے سن کہ اے علی یہ تیرے ورگا کریں گے تو نبی ورگا حسن نبی جیسا ہے علی جیسا نہیں ہے اور حدیث میں لفظ میں علی کو نجد ہاتھوں کہ علی یہ 100 کو مستعار ہے اے سیدنا ابو بکر صدیق کے دور کے اندر حسین نشان ہے 9 سال کی عمر سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی سال 13 ہجری کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے خلیفہ نامزد کیا حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 تو لے کے 23 ہجری تک 10 سال خلافت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہوں ذرا کیلکولیٹر پھر گھمانا کہ اپنے دماغ کو زور دے کے میں نے دسنا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے ٹائم حضرت امام حسین کی عمر مبارک 9 سال کہ جب حضرت عمر کی خلافت 10 سال ختم ہوئی میں نے دوسرے امام حسین کی عمر کتنی ہاں جی توجہ ہے آپ بھی کتنے سال عمر ہو گئی 19 سال 10 سے 9 19 ہو گئے 10 سال خلافت حضرت عمر بھی پچھلے 9 سال تک 19 سال ہوں 19 سال کا بندہ نوجوان نہیں ہو جانا کریے نوجوان ہو گیا مجاہد بن چکے ہیں نوجوان ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران فتح ہوا حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر اور ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی جو ہے سی وہ جناب مال غنیمت کے اندر آئی سگا حضرت عمر کا بیٹا کہنے کہ جناب میرے حوالے کر دو اے مینو دے دو حضرت عمر کے جملے سن آپ نے فرمایا شہزادیاں ہمیشہ شہزادیاں آپ کو اللہ کے مانے حضرت عمر نے اس یزدگرد بادشاہ کی بیٹی کا نکاح کہدے نال کیتا حضرت امام حسین کے نال کیتا او دے وچ کون پیدا ہوئے امام زین العابدین پیدا ہے جے وچ قیامت تک دے سادات دی وجہ معلوم ہویا سادات دی ماں دا نکاح کرنے والی ہستی دا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اپنے بیٹے کو بھی انکار کر دیتا کہ میں شہزادی اگر جائے گی تو شہزادی امام حسین کے گھر میں جائے گی اور اس زمانے کے اندر حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر تمہیں نظر آئے گا امام حسین حضرت عمر کے دروازے پہ جاندے نے دروازہ بند ہے سگا پتر حضرت عبداللہ بن عمر باہر کھڑا ہے انہیں اجازت نہیں مل رہی اندر خلافت دی مشاورت ہو رہے ہیں خاص امور کے اوپر پتر باہر کھڑا انہیں اجازت نہیں ملی حضرت امام حسین بھی واپس آ گئے کچھ دنوں بعد ملاقات ہوئی حضرت عمر نے فرمایا اے حسین تسی آندے نہیں امام حسین نے عرض کی کہ جناب میں آیا سی تہاڈا سگا پتر بھی باہر کھڑا سی انہیں اجازت نہیں ملی تو میں بھی واپس آ گیا فرمایا پتر دی گل ہو رہی تہاڈی گل ہو رہی تسی اندر آ جانا سی تے آپ نے اپنا امام مبارک سر اتاریا اور اپنے سر پہ ہاتھ کیا فرمایا اے حسین میرے سر کے اوپر جڑے وال اٹھے نے آ رہے تے دے آ لگے نے آنے رسول دی برکت دے نال میرے سر تے وال اٹھے
اے گل پہنچی حضرت علی تک. حضرت علی نے فرمایا سچ فرمایا سی میرے نبی نے عمر گنتیاں دا چراغ. گلا پہنچ جاندیاں نے دیواراں دے وی کن ہوندے نے. گل حضرت علی دی حضرت عمر تک آ گئی تو حضرت عمر فرمان لگے کہ چلو پھر حضرت علی کو لکھوا کے لے آنے کی گل ہے. 4 صحابہ نے اکٹھا کیتا. حضرت علی نے کول آئے کیا تسی ضمانت دیں ہو؟ فرمایا میں بالکل سنیا. لکھ کے دیں؟ بالکل لکھ کے دینا. سنو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. میں لکھ کے دینا ضمانت دینا کہ میں نبی کو سنیا عمر گنتیاں دا چراغ ہے. عمر نے علی کو لکھوا لیا کہ وصیت کر دیتی اس نے میرے کفن دے دیا. اس زمانے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بات پیار محبت گدریاں کہانیاں نے کہ یارو مال غنیمت آیا تبوک کے موقع دیتے حضرت عمر نے اپنے پتر کو دیتا 500 درہم, امام حسین نے دیتا 1000 درہم, امام حسن نے دیتا 1000 درہم. سگا پتر کہنے کہ جناب مینوں 500 ادھر 1000 ہے. جب میں تلوار لے کے جہاد کرتا سی نا ادھر کھیڑتے بچے سن تو مینو 500 مل رہا ہے, انہوں 1000 مل رہا ہے. وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نانے ورگا نانا لے کے آ, انہوں کی ماں ورگی ماں لے کے آ, انہوں کے بابا ورگا بابا لے کے آ, انہوں کی نانی ورگی نانی لے کے آ, انہوں کی خالہ ورگی خالہ لے کے آ. جب انہوں نے نانے جیسا نانا نہیں تو مل جائے گا. 19 سال کی مبارک سی. حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ذوالحجہ دے آخری ایام کے اندر حملہ ہویا. 24 ہجری کی پہلی تاریخ میں آپ کی شہادت ہو گئی جو محرم تو 23 ہجری تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خلافت تھی. حضرت امام حسین کی عمر مبارک سی 19 سال. 23 ہجری تو لے کے 12 سال حضرت امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت. حضرت عمر نے 6 بندیاں کی کمیٹی بنائی جس میں حضرت علی بھی شامل سن, حضرت عثمان بھی شامل سن, حضرت سعید بن حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل سن اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل سن, حضرت سعید بن زید بھی شامل سن. اے 6 بندیاں کی کمیٹی بنائی تسی خلافت انتخاب کرنے بس شمول حضرت علی دے. انہاں سارے نے مل کے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کیتا. 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی. 23 تو لے کے 23 تو 33 تو 2 35 ہجری تک حضرت عثمان غنی کی خلافت ہے. اے 12 سال 19 کے جمع کرو تو میں دس دیو اپنے کیلکولیٹر گھما کے کہ جس وقت حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی 12 سال بعد حضرت امام حسین کی عمر کتنی جی کتنی ہو چکی سی؟ 31 سال ہو چکی سی. حضرت عمر فاروق کی خلافت میں آخر 19 سال 12 میں جمع کی 31 سال. حضرت عثمان غنی کی جب خلافت ختم ہوئی آپ شہید ہوئے اس وقت حضرت امام حسین 31 سال کے تجربہ کار مجاہد بن چکے ہیں. میدانوں کے اندر جاندے نے, افریقہ تک جہاد کرنے واسطے جاندے, تجربہ کار بن چکے ہیں. جب باغیوں نے حملہ کیا حضرت عثمان غنی دیتے پتہ دروازے ہوتے تلوار لے کے کون کھڑے سن؟ امام حسن حسین کھڑے سن. ڈیوٹی کی لگائی سی مولا علی مرتضیٰ نے لگائی سی. فرمایا دروازے سے کھڑے ہوتے تلوار لے کے خبردار جو کوئی باغی اندر جان پائے. اور میں پوری ذمہ داری نال کر دیا مینوں ایک روایت دکھا دو کسے کتاب بلا تفریق ہے مطلب مسلک کسے کتاب اندر دکھا دو کہ دروازے نو آ کے دروازہ پھلان کے دروازے دی سائڈ کو آ کے کسی نے حضرت عثمان کو شہید کیتا ہو یا تکلیف بچائی ہو. ہمت سی کسی مائی دے لال دی دروازے تے امام حسن حسین کھڑے نے جدھر ضرورت ہے ایسی دیوار بیک سائڈ کو دیوار پھلان کے آگے حضرت عثمان غنی کو شہید کیتا گیا. دروازے لو سائڈ تو کسی نے آن دی ہمت نہیں کیونکہ دروازے پہ موجود ہے امام حسن حسین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 18 ذوالحجہ 35 ہجری آپ کی شہادت ہو گئی. امام حسین کی عمر مبارک ہو چکی ہے 31 سال. 35 ہجری تو لے کے 40 ہجری تک 5 سال خلافت فرمائی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تاج دار خلافہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. آپ نے 5 سال خلافت فرمائی اور 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کے اندر مولا علی المرتضیٰ مسجد کے اندر آپ کی شہادت ہو. 31 سال عمر سی جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے سن. 5 سال حضرت علی کی خلافت کو جمع کرو جب حضرت علی شہید ہوئے میرے جواب دے دو کہ امام حسین کی عمر مبارک کتنی 31 تو 5 36 ہو گئے. 36 سال عمر ہو چکی ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ آپ شہید ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. 6 مہینے آپ نے خلافت فرمائی. پھر میرے نبی کا فرمان سی صحیح بخاری اندر فرمان ہے آپ نے حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا میرا بیٹا یہ سید ہے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین کہ ان قریب اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے. تو حضرت امام حسن نے تمام نبی پاک کی اس بشارت کے مطابق 6 مہینے کے بعد خلافت سپرد فرما دی تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم بات سننا حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت دے 10 سال بعد
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے آپ کو زہر دیتا گیا جس وقت 10 سالوں کے بعد حضرت امام حسن شہید ہوئے نے کوئی بندہ حاضر دماغ بندہ جواب دے سکتا ہے کہ جس وقت امام حسن شہید ہوئے نے ادو امام حسین کی عمر مبارک کتنی ہو چکی سی جس وقت حضرت علی شہید ہوئے نے اس وقت 36 سال عمر سی تو جس وقت 10 سال بعد امام حسن شہید ہوئے نے عمر مبارک کتنی ہو گئی 46 سال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پورا آپ راجہ صاحب میں نقشہ بیان کرنا چاہنا امام پاک کی زندگی مبارکہ تھا اس وقت 46 سال عمر ہو چکی ہے جس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ درجہ شہادت پہ فائز ہوئے امام حسن کی شہادت دے 10 سال بعد واقع کربلا ہویا تو 46 کے اندر 10 جمع کر عمر مبارک کتنی ہو گئی 56 سال عمر مبارک ہو چکی ہے جس وقت میدان کربلا کے اندر واقع کربلا پیش آیا 60 ہجری سن تھی اور 27 رجب میں آپ نے مدینہ تو مکہ کی طرف کوچ کیا کیونکہ آپ نے مجبور کیا یزید کی بیعت دے ولید بن عقبہ گورنر سے مجبور کیا آپ نے بلایا آپ نے فرمایا بھی بات یہ ہے کہ یزید کا فسق و فجور یہاں ہے میں اس کو خود شراب پینے دیکھا حاج کرن آیا سی شراب کے مٹکے نال لے کے آیا سی میں اس کو خود شراب پینے دیکھے فسق و فجور میں خود گواہ سارے مدینے والے جمع کرو میں پچھلے 4 خلفاء دی سارے مدینے والے نے بیعت کی سارے جمع کر بیعت کر میں نہیں حاضر ہوں کلیا چھپ کے لاج بائیو مثلی مثلا ہوں میرے ورگا بندہ حسین کا بندہ یزید کے غلام کی مدد کے لیے پھوٹی دن کرتا ہے سارے میں جمع کرو لیکن بار بار مجبور کرے سن کہ امام حسین بیعت کر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے کر کے سارے کو مجبور کر کے بیعت کرا لیں گے حسین نے بیعت کر لی لہٰذا تسی بھی بیعت کرو ایک بہانہ بنانے واسطے جب مجبور کیا گیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کوچ کا ارادہ فرمایا آپ پھر نانا جان روضہ رسول پہ حاضر ہوئے والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے روضہ پہ حاضر ہوئے دعاواں دی درخواست کی تھی اور گزاریاں کی تھی کیسے راز و نیاز کی گلاں ہونی گیا وہ سارے سمجھ کے باہر نے کہ کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلاسا دیتا ہوگا کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم تسلی دیتی ہوئی ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین دی شان سلیام تیری مورے نبوت پہ بیٹھنے والا چڑھ کے میرے پہ پڑھنا قرآن وید زینب سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر باس جوان چلیا اسا پھر مسافر آنا نہیں تیرے دین بھاؤن قربان چلیا نانا تیرے کرم کے خزینے بھی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے بھی خیر ہو نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تیرا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میں رہوں یا نہ رہوں لیکن خدا کا نام رہ جائے پڑھ کے فاتحہ ماں قبروں پہ شاہ حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا معاف کرنا سلام آخری وار دائے تیری گودی اندر لکھا سکھ پائے ہن دکھاں دا بھار پیا مار دائے میرے خون دی دین میں دوڑ پہ گئی پن کر در تک سوار دائے آخر کار وقت آن پہنچیا لکھیا جو تقدیر نوشتیاں نے دنیا جدوں رسول دیا باراں لیا اکھاں نیند بخشتیاں نے پنچھی مار اداریاں گیا دے دے پورا تڑپیاں شیزین کندیا بندے بشر کی پتھر بھی روان لگتے روزہ پاک جدر یتیم کندیا عقل کیا حسین نہ جاگے موت پکڑ کے مار دیے عشق کیا حسین نہ مڑے پیچھے بار پاک بھی روح پکار دیے عقل کیا حسین نہ جاگے تپتی ریت دشتے کربلا دیے عشق کیا حسین نہ مڑے پیچھے گولی مصطفیٰ عقل کیا حسین نہ جاگے ہو جاسی سکینہ یتیم تیری عشق کیا حسین نہ مڑے پیچھے مدد کرے گا رب کہیں
تیری عقل کیا حسین نہ جاگے نگاہ برد سینے چڑھ گڑائی عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے بردانہ نے بھی امت بھگ گڑائی عقل کیا حسین نہ جاگے گربان سی پار پار تیرا عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے جنت کر یہ انتظار تیرا عقل کیا حسین نہ جاگے یہودیاں تیرے خاندیاں نو اگلامن میں عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے تے دوزخ دی اگ گزار امام علی مقام روانہ ہو رہے ہیں اور مدینہ المنورہ کے میرے بزرگ نے امام علی مقام پہ قدم پکڑ کے بیٹھے ہیں منتا کر رہے ہیں کہ جناب میں تشریف لے کے جاؤں چھوٹے چھوٹے بچے حضرت علی اصغر کے گھوڑے پہ بیٹھا کے دیتے ہیں کہ جناب اس نے بچے نو ساری آنکھوں پہ دور نہ کرے اور بڑی بڑی بہنوں پہ قدم پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ جناب سے تشریف لے جا رہی ہیں نوجوان حضرت امام علی اکبر امام قاسم کے گھوڑا کے بیٹھے ہیں جناب اپنے سورج جیسے اور چند جیسے چمکیلے مکڑے نبی کی تصویر والے مبارک مکڑے ساڑھے کو دور نہ فرماؤ اور نوجوان بندے آ کے عرض کرتے ہیں حسین مہربانی فرماؤ لوگ دور دور سے چل کے مدینے آ کے تہنوں لے کر آندے ہیں تسی کنہاں نوں لے کر جا رہے ہو امام علی مقام میں کوئی جواب محمد من خیال نبی دانم تجارتم شبہ مدر کے جمالے نبی دانم تجارتم چنانچہ دی رضاوات تے مینوں نے کھڑارے ہونے سجدے دے وچ کھڑواتے نظارے کر برابر مردار آوام اور اس میں میرے دوش خطابت جملے نہ سمجھنا دوش خطابت نہ سمجھنا قسم و خدا جس وقت امام علی مقام مدینے میں نکلے نے لگتا ہے کہ مجھے پھول دے تو خوشبو نکل کے جائے گی جب جسم میں تو جان نکل کے جائے گی امام علی مقام کو مکے کے اندر پہنچے نے 27 رجب نو جس رات میرے آقا معراج پہ تشریف لے کے گئے سن امت دی بگڑی بنانا سے اس رات 27 رجب نو میرے آقا بنانا سے امام حسین مدینے وچ مکے جا رہے نے امت دے ظلم و ستم دا نشانہ بنانے دے واسطے 4 شعبان 67 ہجری میرے آقا حسین مکے دے اندر پہنچے نے مکے دے لوگوں نے باہر نکل کے والے ہاں استقبال کیتا پاک استقبال کیتا بڑا دوڑ دوڑ کے استقبال کیتا تڑپ کے نال استقبال کیتا لوگ باہر نکل آئے نے مکے دے لوگ باہر نکل آئے نے استقبال کر رہے نے ترانے گا رہے نے شعر پڑھ رہے نے آپ کی عظمتوں کو سلام کر رہے نے سلوت پیش کر رہے نے لوگ کہتے ہیں کہ دن سے روشن ہے مدینہ وہ کمراتے ہیں جن کا معدن ہے نجف وہ بہراتے ہیں حضرت سرور عالم کے پسر آتے ہیں سجدہ فاطمہ کے لختے جگر آتے ہیں وہ قسمت کے چراغے حرمین آتے ہیں مسلمانوں مبارک ہو حسین آتے ہیں